والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آقائے دو عالم مجسم سید اولاد آدم احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محمد سر وحدت ہیں وہی رمضان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہیں وہی رمضان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے. محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے. وہی جانے تو کیا جانے وہی سمجھے تو کیا سمجھے. حضرات محترم، آپ نے رمضان مبارک مہینے کو گزارا ہے. پتہ نہیں آنے والے سال میں کس کس کے نصیب میں ہے نہیں ہے. رمضان مبارک اس کا ہر گھڑی ہر لمحہ ہر منٹ رحمت ہی رحمت تھا، برکت ہی برکت. کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش، تیسرا نجات. عید مسلم کا ماہ مبارک ماہ سیام گزر گیا. آج ہم لوگ اپنے پیر و مرشد کی یاد میں ایک تاریخ کی محفل سجاتے ہیں اور یہ ہمارے پیر و مرشد کا حکم ہے. اس حکم سے ہم لوگ سجاتے ہیں اور انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. محفل سجاتے ہیں سجاتے رہیں گے. کب ختم ہوگا محفل سجتی رہے گی. کوئی یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم سجاتے ہیں. وہ سجاوا لیتے ہیں ہم سے محفل کروا لیتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے. تقریریں آپ تو ہمیشہ سنتے ہیں. مقصد ہے کہ پیر و مرشد کی گفتگو اور ان سے متعلق کچھ باتیں ہو. بہت سی باتیں اس باتیں جیسے کہ ابھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیتے کہ میں جو آیا جو آ رہا ہے اس دن ان کا عرس ہے جو خواجہ کے بھی خواجہ ہے. خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان آنے والے جمعے کو خواجہ کے خواجہ کا عرس. خواجہ کے بھی خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد. سبحان اللہ. ان کی مزار کہاں ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. کشتی ہو بہشتی ہو سنی ہو جنتی ہو پھر معلوم کیسے نہیں ہے. اب
خواجہ کی یہ شان ہے کہ وہ سلطان الہند ہے. اب جو خواجہ کے بھی خواجہ ہیں ان کی کیا شان ہوگی جو 20 سال تک سلطان الہند نے. آپ کو پتا نہیں پیر کیا ہوتا ہے. سب کے لیے اپنا پیر ویسے ہی ہونا چاہیے. 20 برس تک خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی ڈیوٹی اٹھائی. 20 سال تک خدمت اقدس میں خواجہ عثمان ہارونی سبحان اللہ. ان کی تاریخ جمعے کے دن 26. آپ کا بھی وصال 26 شوال کی 6 تاریخ کو ہوا. اور کمال ہے مرید ہو تو ویسا کہ غریب نواز کا بھی وصال 26 تاریخ کو. یہ بات ہے کہ 6 شوال کو وہ 6 رجب، مگر 6 کا معاملہ دیکھیں. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ جن کی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں امین شاہ بابا 6 جلوس کرتے ہیں. وہ 6 تاریخ کو کرتے ہیں نا اردو حساب سے. اس میں تو ساتھ میں چینج یہ ہوتے رہتا ہے، انگریزی مہینہ بدلتے رہتے ہیں. یہاں بھی 6 ہے، وہاں بھی 6 ہے. اور خواجہ صاحب کے پیر و مرشد کی بھی 6 شوال کی تعلیم ہے. آپ کی مزار کہاں ہے؟ مزار ہے مکۃ المکرمہ. کہاں ہے؟ مکے میں ہے. مکہ میں کہاں ہے؟ جنت المالا میں. سبحان اللہ. جنت المالا میں کہاں؟ جہاں ام المؤمنین اللہ اکبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی مزار کہاں. اسی جنت المالا کے قبرستان میں خواجہ صاحب کی پیر و مرشد بھی آرام ہے. اتنی بڑی شخصیت خواجہ کے پیر و مرشد. اور ہم سب کو جو صدقہ ملا ہے ہمارے پیرانے ہمارے سرکار ہر 6 شوال ہمارے پیر و مرشد آپ میں سے بہتوں کے دادا سرکار شاہ علاء الدین علی احمد صادقیہ شاہ پوری ہر 6 شوال کو باضابطہ خانقاہ ہے اور اخبار 6 شوال میری بات ان کا عرس منانے سرکار وہاں جگہ فکس کی اور وہاں آج تک ہوتا. 6 شوال کو ہم لوگ آپ کو یاد ہوگا لوگوں کا بیٹا یاد ہوتا نہیں. شروع میں یہاں بھی ہوتا تھا. اور ایک بار یاد رکھیں کہ ایک بار ہم لوگوں نے کہاں جا کے بنایا تھا انجینئرنگ کالج میں ایک فیلڈ میں میدان میں سرما ولی کو وہاں جا کے بنایا تھا. تعلیم آج سیدنا سرکار احمد شاہ کی مزار ہے. اور پتہ نہیں کیا سال کا کیا ہوا. ایریا میں جو بھی زمین ہے سب انہیں کے نام ہے. وہاں پر جا کے ایک سارا ہونا 6 شوال. تو سب دنیا کا معاملہ ادھر سے ادھر ہو گیا. بہرحال جانا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس تعلیم کو یہاں پر نہیں وہاں پر ہم تو نہیں رہے. ہم لوگ ہم ہیں مبارکباد نہیں رہے کیونکہ ہمارے ساتھ کر جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مستان بابا کے دربار میں سرکار کے دربار میں. اب اتنا سبحان اللہ کہا دیا تو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. جانا چاہیے تو ارادہ ہو گیا. تو خواجہ عثمان ہارونی سرکار بس ایک بات ہے کیا شان ہو اس کا. دیکھیں درخت جو ہے پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب بابا فرید گنج شکر سرکار کی زیادہ کرامت نہیں. ان کے مرید ہیں خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء. سبحان اللہ. کرامت ہی کرامت قدم قدم پر کرامت.
کے مرید ہیں سرکار مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیہ شریف، اور خانجے بھی ہیں مرید بھی۔ پیر سے کوئی جانے کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کرامت سے کچھ نہیں ہوتا، کرامت کے پیچھے نہیں گھومنا۔ لیکن مرید کو دیکھو نا، درخت پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور وہی کہہ رہے ہیں کہ پیڑ جتنا پھلا ہوگا، جتنا وزن ہوگا، اتنا جھکا ہوگا، یہی ہے نا۔ وہ اب پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر بابا فرید گنج شکر سے کوئی کرامت زیادہ ظاہر نہیں ہوئی، اس کا کیا مطلب؟ اب جس کا بیٹا، جس کا بھانجا، جس کا مرید علاؤالدین علی احمد صابر ہو، جس کا مرید اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا ہے، جس کا مرید حضرت نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں کہ اپنے مرید سے جاؤ، کہنا نبی سے کہنا کہ انہوں نے کہا ہے راستہ دینے کے لیے تو پانی ہٹ جائے، راستہ دے دے، تو اس کا پیر کیسا ہو؟ جو اپنے جنازے کی نماز خود پڑھا دے، تو اپنے نماز خود پڑھا دیا، یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ ان کا پیر کیسا ہوگا؟ لیکن ان سے کوئی زیادہ کرامت ظاہر نہیں۔ اسی طرح سے خواجہ صاحب کو جن تاریخ بتا رہے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جمعے کے دن تاریخ آ رہی ہے، جو غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں، جنہوں نے 2 انگلی اٹھائی، کہا میں معین الدین ایک کیا دیکھتا ہے، اللہ اکبر۔ معین الدین خواجہ پاک نے جب دیکھا تو وہ 2 انگلی کے بیچ میں اپنے پیر کیے تو عرش اعلیٰ دیکھا ہے، اور نیچے دیکھا ہے تو تحت الصلاح دیکھا تھی۔ پیر کی نگاہ ہے کمال دیکھا، پیر چاہے تو 1 سیکنڈ میں کہاں سے، لیکن پیر ہونا چاہیے 1 منٹ میں کہاں سے کہاں مرید کو پہنچا۔ مرید میں بھی کیسی محبت ہے کہ اگر پیر صنم خانے میں کھڑا ہے، محبوب حضرت خواجہ عثمان ہارونی بت کدے میں کھڑے ہیں، پیر کا مرید کا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ مرید ہمیں کتنا مانتا ہے، تو مرید بھی ایسے غریب نواز ہے کہ پیر آپ کھڑے ہیں 7 روز تک کھڑے رہے۔ معین الدین خواجہ صاحب عالم نہیں تھے کہ عالموں کے باپ دادا، ہندوستان کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی، مگر جب پیر کا معاملہ آیا تو پیر جو کر رہا ہے، پیر پر اعتراض نہیں کیا یہ غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں، کچھ نہیں، جو آپ کر رہے ہیں بس وہی ہے۔ سارے مرید چلے گئے، آپ نے پلٹ کے دیکھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا وہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں آپ سے مطلب ہے۔ کیا بات، ہمیں آپ سے مطلب ہے۔ بتائیے سمجھ رہے کچھ بات، یہ ہوتا ہے مرید۔ اور اس کے بعد جب آپ نے 2 انگلی کے بیچ میں سب کچھ عطا کر دیا، دکھا دیا، تو اور دربار رسالت میں حاضر کرایا، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دربار رسول میں حاضر ہوئے، اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ بیٹا، معین بیٹا، آپ کا خواجہ صاحب کا نام کیا تھا بچپن میں؟ حسن، سید حسن، سبحان اللہ۔ معین الدین آپ کا نام نہیں تھا، کہا بیٹا حسن سلام پیش کرو، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز آئی وعلیکم السلام سلطان المشائخ الہند۔ پیر کا کرم دیکھو، آواز روضہ رسول سے آئی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معین الدین کا لقب ملا، تم تو بیٹا حسن
تم تو میرے دین کے معین ہو، تم معین الدین ہو۔ وہ زباں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، جس کی وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ کس زبان سے فرمایا کہ ساری دنیا معین الدین کہہ رہی ہے، لقب ملا آقا کی طرف سے، ساری دنیا معین الدین کہنا شروع۔ آج ان کے پیر و مرشد کا عرس ہو رہا ہے، خواجہ عثمان ہارونی، ہمارے سرکار بہت شوق سے مناتے ہیں۔ ہمارے قاضی صاحب بہت اچھے، اور ان کی لکھی ہوئی، خواجہ صاحب کی لکھی ہوئی منقبت نعت شریف ہے فارسی میں، منم عثمان ہارونی، شیخ یار منصوری، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اور کیا خواجہ عثمان ہارونی کیا فرماتے ہیں، وہ پڑھیں گے کبھی تو آپ سننا، فارسی میں ہے، سرے بازار عشق جو ہے، محبت والے لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون کیا کہے گا، کون کیا کہتا ہوگا، ہم کو کچھ مطلب نہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، سرے بازار میں رقص، اب میں بازار میں بھی اگر میرا دل چاہے، اگر مجھ کو یاد آئے تو میں بازار میں ناچوں، سرے بازار میں رقص، میں بازار میں رقص کرتا ہوں، مارکیٹ میں لوگوں کو کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے وہ خواجہ عثمان ہارونی اتنے بڑے ولی، اللہ اکبر، ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھ لیتے تو غیب سے ندا ہوتی تھی، عثمان ہارونی اب تمہاری اس نماز کی برکت سے ہم نے امت کے 30,000 گنہگاروں کو بخش دیا۔ 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ ہو گئے؟ امت کے 30,000 گنہگار، وہ تو نماز پڑھتے رہے، 40 سال دن کا خوب چندہ کرتے، خوب نمازیں پڑھتے، کبھی کوئی اپنی نماز کی بھی خبر ہے کہ نہیں۔ اس لیے آپ اپنی عبادت کیجئے، مگر ولیوں سے مقابلہ مت کرو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، چن لیتا ہے، اس کی کرم کی بات ہے۔ جس نے چاہا در پہ بلا لیا، جس نے چاہا اپنا بنا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ پیدا تو سب ہوتے ہیں، ولی تو بہت سب سارے ہیں، بتا کوئی اپنے جنازے کی نماز پڑھا دے، کسی کو مقام حاصل ہے۔ اب دنیا کہے کہ انوکھا نمازی، نمازیں نرالی، ایسا نمازی دیکھا آپ نے کہ نماز اپنے میت کی خود ہی پڑھا۔ خواجہ عثمان ہارونی سرکار کی تاریخ آ رہی، ہمارے پیر و مرشد سرکار شاہ علاء الدین علی احمد سرکار ہمارے نہایت ہی ذوق و شوق کے ساتھ یہ تاریخ مناتے تھے۔ آپ کو بتائیں ہمارے پیر و مرشد وہ ایک حجرہ روم سال بھر بند رہتا، جب سرکار اس تاریخ کو تشریف لے جاتے تبھی وہ حجرہ کھلتا اور بستر پر سرکار کا لگتا، سرکار کی شان پر سرکار کے خلیفہ تعبیر، ارے وہ بھی تو انہیں کیا ہے، ہم بھی ہے، وہی ہے، ہم سے بڑے وہ کیسے ہو جائیں گے، یا کیسے بتا رہا ہوں۔ یہ سرکار کے خلیفہ تھے حضرت شبیر شارق شاداب صدر رحمانی کلکتہ میں خلیفہ تھے۔ سرکار ایک بار نہیں گئے مجھ سے، کوئی وجہ سے ہے، امتحان ان کا مقصود تھا، ان کو انہوں نے غلطی کیا کر دیا، ہمارا روم کھلوا دیا۔ اور بتاؤ آدمی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے تم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی برابر کرتے، وہ بھی کرتے، اس کا مطلب تم برابر ہے۔ فرق ہے اپنا مرید اپنا خلیفہ نہیں بچتا، دوسرا کیا بچے گا؟ کھلوا دیا انہوں نے، اتنا ہی غلطی نہیں کی ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ کھاٹ پر جا کے لیٹ گئے۔ جلال مخدوم کلی ظاہر ہوا اور سب کچھ ان کا ایسی حالت ان کی ہو گئی کہ لاکھوں مرید سے کلکتہ سب چھپ ختم، اتنی معافی میں نے جو اس طرح لیٹا کر اگر اس حساب سے اگر آج کسی کو دیکھا جائے تو کوئی چڑھتا نہیں،
لیے برابری نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے تو الگ سرکار کو کسی کو رجسٹر کو حکم ہوا نا یہ سب آپ انسان کو بنانے کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس نے کہا ہے کہ انسان کے گال کو تھپڑ مارو چہرہ ہے کہ اللہ نے کو بنایا. کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نے بڑے سوال کے بنایا. ادھر سرکار کلیئر کو دیکھیں پیدا ہوئے روزہ شروع سبحان اللہ پہلی رمضان میں پیدا ہوا روزہ رات شروع نہیں یہ سرکار تم کلیئر بات پیدا ہوئے رمضان میں پیدا تو میرے سرکار کے دادا پیر شاہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آباد رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوا. پورے مہینے دودھ نہیں پیا. ایک ملاوا گنج مراد آباد اناؤ ضلع یوپی پورے مہینے دودھ نہیں پیا. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آباد یہ وہ مولانا فضل رحمان ہے کہ بریلی شریف کی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کے دادا آپ ہی کے مرید تھے ہمارے پردادا علی رضا خان صاحب. یہ لوگوں نے پینٹنگ کر دیا سب بات. خود اعلیٰ حضرت سرکار ملنے جایا کرتے تھے مولانا شاہ فضل رحمان. وہ رمضان میں پیدا ہوئے پورے رمضان دودھ نہیں پیے. 29-28 کا جھگڑا بھی ہوتے ہیں کہیں جناب کہیں خرابی ہوئی کہیں نہیں ہوئی چاند ہوگا کہ نہیں ہوا. وہاں بھی ایسا ہوا پہلے سوچتے آ رہا ہے ایسا صبح میں جھگڑا لفڑا ہوا کہ پتہ نہیں عجیب ہے کہ نہیں ہے رمضان چاند نکلتا نہیں کہیں سے کب رہا ہے. دیکھو مولانا ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے پورے مہینہ دودھ نہیں پیا. اگر تب صبح میں وہ دودھ پی لے تو سمجھ لینا عید کا دن ہے نہیں تو سمجھ آج آخری رمضان. شاہ فضل رحمان کی بات واقعہ بہت سے پاک کرنا. آپ کی نسبت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. وہ مولانا شاہ فضل رحمان تو ہمارے سرکار جب پیدا ہوئے کلیئر والے سرکار جب پیدا ہوئے تو ایک روز دودھ پیتے تھے اور ایک روز نہیں. ایک سال تو دوسرے سال میں ہوئے تو ایک روز دودھ پیتے تھے 2 روز نہیں پیتے تھے. اس طرح سے بچپن سے ہی اللہ کی یاد کرتے. اور جب ماں کے شکم میں تھے تو پہلے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی والدہ سے فرمایا کہ آپ کے شکم میں جو نور نظر ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام احمد رکھنا. دوسرے مہینے میں مولا کائنات فخر ولایت شہنشاہ ولایت مولا علی مشکل کشا تشریف لایا کہ آپ کے شکم میں جو لڑکا ہے پیدا ہو جائے تو اس کا نام علی رکھنا. تیسرے مہینے میں تیسری مرتبہ غوث اعظم پیروں کے پیر عالم کے دستگیر محبوب سبحانی تشریف لائے اور کہا کہ آپ کے شکم میں جو لڑکا ہے جب پیدا ہو تو نام علاء الدین رکھنا. جب پیدا ہوئے تو نام ہو گیا علاء الدین علی احمد. اور جب 12 سال تک لنگر کھلاتے رہے کھائے نہیں تو پیر نے کہا صابر ہے. اب پیر جس کو لقب دے دے تو وہ لقب کتنا ہم نے کیا کہا آپ کو کہ خواجہ صاحب کا نام گھر کا نام سید حسن معین الدین رسول اللہ نے کہہ دیا. قبر انور سے آواز آ گئی ساری دنیا معین الدین کے نام سے جانتی ہے. سرکار صابر پاک کو ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید بن شکر نے صابر کا لقب دیا. ساری دنیا صابر پاک ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک اسلام پاک صابر تو آدمی ہے نا. صابر بھی پاک اب ہم نہیں اس علاقے کا دیوبندی لوگ بھی صابر پاک ہی بولتے ہیں. پورا علاقہ وہی فرق ہوتا ہے سب صابر پاک ہی بولتا ہے. دیکھو یہ شرک نہیں کر رہا ہے
لیکن چونکہ ان کے بعد دادا بولتے آ رہے ہیں، سب بولتے آ رہے ہیں، سب کے زبان پر، دل پر، دماغ پر بیٹھا دیا، دیکھو یہ ظالم پاک، اب پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب کچھ کھایا ہی نہیں 12 سال تک، کیا رہا؟ بہرحال ہمارے پیر و مرشد سرکار مادر جات پر بچے سرکار چھوٹے، وہ حافظ امیر الدین صاحب ان کے گاؤں چلے گئے تھے، وہ بیٹے نا صحیح بات، سرکار نے دادا سرکار کے مرید ان کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا، اور کہ ٹیوشن پڑھانے ہمارے لوگ جاتے ہیں نا ویسا، ایک دن ایک لکڑی مار سرکار، ہم کیوں یہ محنت سے رہتا کہ آپ لوگ سنیے اور آپ کا ایمان تازہ کرو اور دنیا کے پیچھے مت گھومو، ایسا کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی چیز ہے، وہ کام آئے گی اللہ اور رسول کے حکم کی تابعداری، پیر کی محبت ہی کام آئے گی، ان کو جتنا دینا ہوگا وہ دے دے، جتنا نصیب میں لکھا ہوگا کوئی نہیں کر سکتا۔ حافظ امیر الدین صاحب پڑھانے آتے تھے، دوسرے دن پڑھانے نہیں آئے، سرکار کو ہمارے پڑھانے نہیں آئے، تو دادا سرکار خود گئے ان کے گھر، دادا سرکار کون؟ حضرت شاہ محمود احمد، جو بیل نے جن کو آدمی کی زبان میں کہا کہ اللہ نے آپ کو اس کا مجھے نہیں پیدا کیا، کھیت میں ہاتھ جوت رہے تھے، پڑھے لکھے نہیں، کتنے زبردست ولی، ہزاروں پڑھتے دیتا ہے، اور وہ کون ہے؟ مولانا فضل الرحمن جن کا نام لے رہے ہیں، ان کے بیٹا کے مرید فضل الرحمن کی شان کیا، اللہ اکبر۔ تو دادا سرکار گئے حافظ امیر الدین صاحب کے گھر کہ ہمارے بابو صابر بابو، اور صابر پا ان کا نام کیسے پڑ گیا؟ دادا سرکار کوئی اولاد نہیں تھی، تو پیدل گنج مراد آباد کم سے کم 700 کلومیٹر ہوگا، چل کے گئے تھے، جھگڑا اوڑھ کر کے، جگڑیا پیر مشہور ہے، چل کے گئے، اور چل کے جب وہاں گئے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا احمد میاں قطب عالم سبحانہ، مولانا شاہ فضل الرحمن کے بڑے صاحبزادے، ان کو کون ہے؟ یہ تھا فالس تھا، چلتے نہیں، اس دن گھوم رہے، مریضوں نے کہا کہ حضور یہ کیا ہو؟ ارے آج بہار سے ہندوستان کا ستارہ آ رہا ہے، اور ادھر خواب ہوا تھا، رسول اللہ کا حکم ہوا تھا کہ آپ جائیے وہاں، ادھر ان کو خواب ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ ان کو خلافت مرید سب دے دیں۔ تو جب وہاں گئے تو خوشی میں پوچھے کہ ماں کو کیا آپ جب پیدل آئے نا، تو آپ نے کہا شان صابری چلے، پھر مراقب ہوئے، کیا سب مشیت اللہ کی مرضی، سب قدرت کا کھیل، کسی کا ذریعہ لگانا، طے تو پہلے سے ہی تھا، اور اس بات کو آپ جو حقیقت گلزار صابری جو کہ شریف کی کتاب ملتی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے کرے کہ یہ تو بات مولانا دادا سرکار تو بات کی چیز ہے نا، مولانا احمد میاں تو بات کے ہیں، 900 سال پہلے اس کتاب میں ہے، غوث اعظم نے فرمایا تھا ہمارے 900 سال کے بعد حال مخدوم علی احمد صابر ظاہر ہوگا، اور اس وقت کے مشائخ، اس وقت کے اولیاء، اس وقت کے علماء ان کو نہیں پہچان پائیں گے، غیر مسلم زیادہ ماننے والے ہوں گے، سب اس کے شروع میں ہے۔ اب کمال یہ ہے جب تک اب وہ سید نہیں ہوں گے وہ بھی، اور ٹھیک اسی طرح کا فرمان جو ہے پیشین گوئی بابا فرید گل شکر نے فرمایا کہ میرے ساتھ 750 سال کے بعد مخدوم علی احمد صابر ظاہر ہو، اب پورا فرمان وہی غیر مسلم جانے ماننے والے ہوں گے، اس وقت کے مشائخ اولیاء اس کو نہیں پہچان پائیں گے۔ وہی مانا سرکار کو ہم لوگوں نے دیکھا اتنی بڑی ہستی سرکار کی، ہمارے بتائیے نا کہ حافظ امیر الدین صاحب جو پڑھانے آتے تھے بات آگے نکل گئی، مطلب ان کا وہی خراب ہو گئی، نکلا تو نکل جاتا نکل سکے،
खड़े हो जाए 5 मिनट बोले चक्कर आ रहे ना बैठे, लेकिन फिर कौन संभाल रहा है? संभालने वाले वही है ना, वो संभालते रहेंगे। हमने देखा एक बार, आप संभालने और गिरने की बात तो बता देते। हमने एक बार देखा कि मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की मस्जिद में हम गिरे, हमको किसने संभाला आपको मालूम? आप जिनको एक आम आदमी समझते, 2 महीने यहाँ बैठ के गए, क्योंकि बड़ी पगड़ी, बड़ा इमामा, बड़ा जुब्बा नहीं था उनके पास। तो हम देख रहे हैं कि हम मस्जिद नबवी शरीफ में हम डगमगा गिरने वाले हैं। हजरत शाह आजम वाले मकाम पहुँचे हमको। ये हमारे मुर्शिद हैं, पीर नहीं। मुर्शिद होता है तालीम देने वाला। तो हमने देखा कि वहाँ पहुँच करके हमको संभाला। क्या समझ में आई बात आपको? संभालने वाला कोई चाहिए और खड़ा कर, गिरने नहीं। देखने वाले मुझे छोटी नजर न देख, बस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला वो तो है। अगर गिरा भी है तो गिरा कहाँ, और कहाँ उस जगह पर जाके गिर रहा है तो उठाने वाला भी है। बहरहाल हाफिज आमिरुद्दीन साहब है, दादा सरकार गए, हमें आज पढ़ाने क्यों नहीं आए? तो बोले कि हुजूर ऐसा है, मुझे बोले क्यों? मेरे हाथ में काफ़ी दर्द है, इसलिए हम जान नहीं। कोई उस्ताद सोच भी नहीं सकता है कि ये बच्चे को मारने की वजह से हमको हाथ में ऐसी परेशानी है। कोई सोच सकता है कि राइट है, हाथ है उसका मारने का? उन्होंने सोचा भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी ये बात। दादा सरकार ने कहा अच्छा कल या जब बाबू को पढ़ाने आप आए थे तो बाबू को एक लकड़ी बड़ी मारा हुआ था क्या? तो बोले कि हाँ, कुछ नहीं बोले। वापस आए, मेरे पीरो मुर्शिद आज उनका जश्न मनाए बैठे, छोटे हैं, अरबी की बचपन की जो छोटी किताब होती है वो पढ़ाई होती है। उनको हाथ में दादा सरकार घर आए, अपने बेटे मेरे सरकार को साथ में लिए और लेके चले गए। फिर हाफिज साहब के बाद हाफिज साहब को मालूम नहीं कि हजरत फिर वापस आ गए। हाफिज साहब के गए, हाफिज साहब को बोले आप जाके आप तशरीफ ले आए वापस करके, हाँ थोड़ा हाथ ठीक करना। और सरकार के जो बच्चे हैं हमारे सरकार, उनको बोले दादा सरकार ने कि अरे उस्ताद की भी कहीं गलती पकड़ी जाती है, उस्ताद की भी कहीं गलती पकड़ी जाती है। अपना हाथ हाफिज साहब के हाथ पर फेर दो। तो सरकार ने आपका हाथ नहीं करके दादा सरकार ने उनके हाथ पर फेर, चाहते था खुद अपना हाथ फेर सकते थे ना, शाह नहीं, जिससे गलती हुई है वही ठीक कर सकते। अब जैसे सरकार बच्चे हैं तो इसे दिखाना भी था कि देखो मेरे घर में इन्होंने हाथ मुझे नजर पैदा हुआ है, उसके बाद सरकार ने उनको अपना हाथ फेर दिया। हाफिज साहब के हाथ पर, हाफिज साहब का हाथ रात से रात गुजरी। हाफिज साहब ख्वाब देखते हैं कि कुतुब मीनार सबसे एक मीनार है, दुनिया की सारी ज़बानें उस पर लिखी हुई है और सरकार इनको पढ़ा रहे हैं सबसे जो बच्चे, वो मेरा सर। तो समझ में आ रही बात? पीर का मुकाम और अदब, उसके बाद भी इतने बड़े बच्चे को मादर साहब बनी, फिर उसके बाद भी सरकार फरमाते हैं कि हमको जो कुछ मिला है हमारे पीर की, पीर मुर्शिद की नजर करम से, यहाँ तक कि अपने पीर के टॉयलेट को साफ किया। अद्भुत करना, ये सब बहुत लंबी लंबे वाक़यात, वही लोग कामयाब हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार की तारीख आने वाली है, आप लोग सुनाए, हम लोग सुने रहेंगे इंशाअल्लाह कि हम लोग कहीं जाना है उस्मान बाबा के यहाँ। और शजरे में पहले लिखा है यही बेहतर हर एक तदबीर से इश्क कर ले पहले अपने पीर से। लोग मज़ारों पर जाते हैं, अगर वो अपने पीर से मिलने मिल जाएंगे, पीर तक नहीं मिलते, क्या कहा जाएगा? दिमाग क्या है? कमाल है, सोच कैसी लगती है।
حالانکہ بازار والے کو دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں ہے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اب دیکھیے عمر صاحب آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ حنگل شریف سے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی ہم شاید آدمی دیکھ رہے تھے کیا آئیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سالوں بھر سفر نہیں کرتے ہیں، کبھی اجمیر، کبھی دریا شریف، کبھی جگہ جگہ زیارت کے لیے رہتے ہیں. زیارت بابا نے ہم سے کیا بولا، آپ سے کیسے کرتے ہیں، آپ کو بولا تھا جیسے کہ بات ہو جاتی ہے. ہم نے بابا کو کچھ سنا جو فرمایا کہ بیٹا ہم نے عبادت بہت کی، مگر ہمیں جو کچھ ملا زیارت سے ملا. پھر زیارت بڑی عبادت ہے. نعرہ تکبیر، زیارت اس لیے بڑی عبادت ہے. اب سوچو، سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. زیارت کیا چیز ہے بتاؤ؟ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کوئی معمولی بات لگ رہی ہے. 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ہر روز ایک ختم قرآن پاک غوث پاک پیران پیر. سلطان الہند غریب نواز 70 سال تک بستر سے ٹیک نہیں لگا، مگر اس کے باوجود وہ ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ عبادت اتنی ساری کر دیا، مگر جو صحابی جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا، ایمان کی حالت میں جنہوں نے اپنے آقا کی زیارت کی ہے، ان کے درجے کو کوئی ولی نہیں ہے. کیوں؟ اب سمجھ میں آئے نا کہ زیارت بڑی ہے. کیونکہ کوئی صحابی کے کوئی ولی کتنا بڑا بھی عبادت گزار ہو، اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو نہیں دیکھا، ظاہری آنکھوں سے سب کے نہیں. اسی سے سمجھ میں آتی ہے زیارت بڑی چیز. عبادت تو حکم ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. عبادت کا منکر تو کافر ہو جائے. یہ سے مطلب یہ نہیں کہ اب عبادت آپ کو نہیں کرنا ہے، بس زیارت کرتے رہو، یہ نہیں. عبادت تو ہے ہی ہے. اگر اس کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں تو کافر ہو جائے. یہ کوئی چیز نہیں، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کا انکار کر دیا. نہ کرنا الگ بات ہے، انکار کر دینا الگ بات ہے. لیکن جو کچھ ملا، ملنے والوں کو ان کے پیر و مرشید کے قدم سے اور زیارت سے، پیر کی زیارت کرتے رہے. ہم کو یاد آتا ہے اب آپ کے پیر و مرشید حضرت شاہ آدم علی مقام ایک بار پرس و چندہ دربار میں آشا کرتے ہیں، نماز کرے کر ابھی اللہ اکبر کہنے والے، اللہ اکبر کہنے والے، آواز آئی کہ آدم کو بولو. آدم کا کام میں آواز چلی گئی، بس چلے گئے، نماز چھوڑ چلے گئے. اور جا کے جب پاس میں گئے تو سرکار نے کہا کہ یہ باندھ لگا رہے بیٹا چلو. اب عشاء کا ٹائم ہے، ختم ہوتے جا رہا ہے، رات 12 بج گیا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، 4 بج گیا. آپ ہی کے میرے بھائی ہے کہ ہم کو جانتے ہیں کیا ضروری ہے نام دینا. انہوں نے بار بار امتحان کا ایک بڑے نمازی تھے. یہ بابو بھائی آپ نے نماز سرکار کے پاس بیٹھے کان کا کچھ ایسا کرتے تھے. روشن زمین سرکار ایک بار بلایا کرتی ہے، اچھا یہ بتاؤ نماز کیا چیز؟ عبادت ہے. زیارت کیا چیز ہے؟ عبادت. یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ کوئی چیز نہیں، وہ پیر کی مرضی، اس کو جیسے چاہے ویسے. اس میں ہما شبہ کا کام نہیں ہے. ایک بار اور ایسے ہو گیا، پھر انہوں نے ایک بار ان سے ہی جانے میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی. انہوں نے کہا وہی صاحب نے کان کو بڑھا کے بولے تھے کہ نماز آپ نہیں پڑھی. ایک اسٹیک پر تو انہوں نے کہا
بھائی سب کچھ آپ کا تو اچھا ہے لیکن خراب ہے کہ آپ نماز کی پابندی بولے ہاں آپ بھیا آپ کچھ کرتے ہیں آپ صحیح ہے دعا کر دیں نماز کی پابندی صبح میں ان کا دربار ڈالا ان کا جنہوں نے کہا وہ سرکار ان کو بلایا پوچھے کہ کبھی آدمی کے ساتھ رہتے ہیں جانا ہوتا ہے آج ان کے پیچھے ان کو بولو کہ آج عشاء کی نماز آپ پڑھانا ہے اور خود ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کو امام بنانا صاحب ان کا حکم کیا تھا ان کا حکم ہمارے یہاں تو بھائی خدا کا حکم آئے ہمیشہ کے نماز گزارا اور بڑا اچھا خاتمہ ہوا وہ تو اعلان دیے دور کی اور کہیں کہ ہم کو بھی آسمان سے بلا رہا اور آئے ایک جگہ سرکار کے پوری تو جب سرکار کے کا حکم تھا آئے بیٹھے کہیں کہ بابو بابا کو حکم دیے ہیں آپ اس سے آپ نے نماز پڑھنا کڑاکے کی سردی زبردست سردی چل رہی بتاتے ہیں کہ ٹھیک سرکار حکم دیا تھا پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے آپ ساتھ میں پڑھیں ایسی حالت ان کی خراب ہوئی جو ان کو نصیحت کر رہے اتنی سردی میں سارے کپڑے نکال کر کے ہاتھ کا پنکھا لے کر کے پوکھر تالاب کے گھر گھر کو سارا سارا رات پر اور ادھر انہیں کی ہے حالت ہوئی کہ جتنا کمبل تھا گھر کا سب پڑے اب تو بہت پریشانی پڑی اتنی سردی میں اتنی گرمی کہاں سے آگے بدل میں بات معلوم ہے کیا ہوئی جب پھر دوبارہ دربار گئے سرکار کے یہاں سرکار فرمائے کہ کیا جی کیا خیریت ہے تھوڑی سی گرمی دے دی آپ نے بدل کی تو یہ حالت ہو گیا اور تھوڑا اور دے تو مر ہی جاتا کیوں اپنے کام سے کام رکھو کیوں کسی کی عبادت کے چکر میں لگا رہتا ہے اس لیے ہر آدمی برابر نہیں سب کا اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے یہ سب باتیں ہم اس لیے کہ پتہ نہیں کیوں نکلتی جا رہی آج کل ماحول کیا ہے جو حضرت لوگ ہیں ہمارے سب لوگوں کو زیادہ تر اسی تقریریں سنتے رہو جمعے میں جاتے ہیں اسی میں دھیان دیں تصوف کی راہ جو ہے صوفیوں کی جو راہ ہے پیرا مرید کا جو معاملہ ہے یہ کوئی پڑھاتا نہیں سمجھاتا نہیں ہے اور لوگ اس کو سمجھتا وہ سنیا یہی کرتی سے یہ قرآن ارے بزرگوں سے زیادہ خواجہ غریب نواز سے زیادہ کس نے سمجھا کسی نے سمجھا کیونکہ وہ خواجہ صاحب کلو مرشد کے ساتھ 7 دن تک کھڑے رہے سلام خانے میں اس لیے نا وہ تصوف سمجھ رہے ہیں یہ چاہیں کہ 1 سیکنڈ میں پہنچے بہرحال اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے اب سنیے یہاں تک یہی بات وہ بھی سنیے اعلیٰ حضرت سرکار کو نہیں جانتے امام احمد رضا صاحب یہ بیک وقت شریعت کے بھی امام ہیں اور طریقت کے بھی امام ہیں ہم سے زیادہ کوئی نہ جانتا ہم سے زیادہ کوئی تھوڑے مانتا ہے میں جانتا ہوں صرف بولنے سے نہیں ہو جاتا ہے نا کیونکہ میں جب 10 سال کا تھا مجھ کو اعلیٰ حضرت کی زیارت ہو تو میں پڑھنے کا زمانہ تب میں نے دیکھا ہے تم تو اپنے آپ کو مرید کہلاتے ہو آگے دیکھا ہے کیا کچھ بتاؤ ہم تو آج تک وہاں نہیں گئے لیکن میں نے دیکھا ہے ہم تو آج تک کچھ شریف نہیں گئے مگر علی حسین اشرف میاں صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ میں مسجد ہو اور ہمارے روم پر آ کر ایک گلاس پلایا ہم کو چلے گئے ان کی مرضی ہے تم اشرفی ہوگا آپ کو کیا کرنا ان کے مشن کا کام کرو تم سے ہو رہا ہے اس سے کیا کام لینا ہے ان کو معلوم تو ایک جو راستے سے اعلیٰ حضرت کی بات کی گزر رہی مندر سے ایک پجاری نکل کے آتا ہے اس لیے بولا کہ اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے سمجھایا مندر سے پجاری نکل کے آتا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی قدم رسی کرتا ہے آپ سواری رکھوا دیتے ہیں
पुजारी कदम उसी करता है, फिर चला जाता है। आपकी जुबान से निकलता है कि ये वक्त के कुतुब है, पढ़ो अलग महसूस में मिलेगा, अल्लाह की मफसूदात में। अब बताइए आपको, पुजारी और कुतुब, शरीयत में पूजा करना हराम है। हराम करने वाला, हराम काम करने वाला कुतुब क्या वली हो ही नहीं सकता, मुसलमान ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर में रहता है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि वक्त के कुतुब, इसलिए हम कहा आला हज़रत को समझना मुश्किल है। शरीयत के भी इमाम है, तरीक़त के इमाम है। एक जगह लिख दिया कब्र का तवाफ करना मना है, आला हज़रत ने। और एक शेर में कह दिया कि बेखुदी में सजदा दर या तवाफ, ये भी आला हज़रत का शेर है। क्या बात, जो किया अच्छा किया, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। हाँ, वो जो लिखा ना वो इन लोगों के लिए, और जो ये शेर जो पढ़ा था वो हम लोग। ये दोनों बात आला हज़रत की। ये तवाफ है, कब्र मना है, बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप दूसरी जगह शेर में कह रहे हैं कि बेखुदी में सजदा दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। वो बेखुदी दीवानों के लिए कह दिया, तो समझना ही बात किसने का, उनको समझना आसान है। बहुत सी बात है। अरे उनके बेटा से पूछा ना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या कहते हैं, अभी वो शेर पढ़ रहे थे ना, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू बाहे नबूवत है, जलवाए जाना। उसी उसमें आप शेर में आप कहते हैं कि संगे दरे जाना मैं करता हूँ जबी साई। ये क्या है, कोई बता दे तो हमको ये क्या है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कह रहे हैं संगे दरे जाना में पीर की चौखट पे करता हूँ जबी साई, पेशानी टेकता हूँ, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। उनसे बड़ा तो मुफ्ती हो गया क्या, वो तो मुफ्ती आज़म हिंद है। बात तल्ख है मगर सही है। संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। तो हमारे पेशवा है, हमारे रहबर है, हमारे बुजुर्ग हैं, ये जो फितने पैदा करते हैं लोग, उनको ये सब चीज समझना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, कोई कुछ करता है उसको करने दो। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको अपने अपने पीर की सच्ची गुलामी नसीब करे। और सरकार ने अपने एक करामत आपको सुना, इसी जगह पर इसी गद्दे जो पत्ते चादर क्यों बिछाते हैं, भाई क्यों बिछाते हैं, वो हम बिछाते हैं। अगर गुनाह है तो हमको पड़ेगा ना, आपको क्या परेशानी, नसीब अपना अपना। इस चादर पर इसमें कई सारे लोग अभी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से थोड़ी देर के लिए सरकार को देखा है। और वो 2012 के वो जून की पहली तारीख का हमको हमेशा याद होता, जो अपना एक बच्चा 4,000 बोलने लगा, मेरा हाथ पकड़, वो मैं नहीं हूँ बोलता है, और कोई उसको दिख रहा, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। इसी जगह ये तो चादर बिछाई हमने अपनी खुशी से नहीं बिछवाई, हमने कभी नहीं कहा बिछाओ। मैंने कहा निश्चित थी 2000 से पहले, 2000 में सरकार हमारी दुनिया में पर्दा फरमाया, दुनिया में। तो हमारा इसमें से एक भाई है मोहिद्दीन भाई, उसने ख्वाब देखा कि भैया की चादर अलग से बिछा दें। जैसे आकर उसने कहा, हमने कहा समझ रहे कि सरकार अब नहीं, सरकार का खुद उसको हुक्म हुआ कि उनकी चादर बिछा दो। हमने कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं चादर बिछा। अल्लाह ताला सबको, हम सबको अच्छी समझ, अच्छी तौफीक, अपनी पीर मुर्शिद की सच्ची गुलामी अता करें। वो आखिर दावाना